مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کشیدگی اور لفظی گولہ باری. سیز فائر کے لیے صدر مملکت آصف علی زرداری متحرک ہو گئے. صدر آصف علی زرداری نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو موجودہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا ٹاسک سونپ دیا. آصف علی زرداری کی محسن نقوی سے ملاقات, سیاسی صورتحال پر گفتگو. صدر آصف علی زرداری کی ہدایت کے مطابق محسن نقوی کل وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے اور صدر کا پیغام پہنچائیں گے. ایک خاتون نے نہ صرف جرم کی صفائی کر دی پنجاب سے, یہ جو کوڑا کرکٹ ہے, گند ہے, اس کی صفائی کر دی, بلکہ ان کے دماغوں کی بھی صفائی کر رہی ہے جو پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں. اور پھر بڑا غصہ آتا ہے کہ مریم نواز شریف پنجاب کی بات کیوں کرتی. مریم نواز شریف کہاں کی وزیر اعلیٰ ہے ذرا بتائیں؟ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے. اور اگر مریم نواز شریف پنجاب کی بات نہیں کرے گی تو کون آ کے پنجاب کی بات کرے گا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک بار پھر پی پی قیادت پر تنقیدی نشتر چلا دیے. کہتی ہیں پنجاب کی ترقی کی وجہ سے کچھ لوگ حسد کا شکار ہیں, ان کے دماغوں کی بھی صفائی کر رہی ہوں. کچھ لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ مریم نواز پنجاب کی بات کیوں کرتی ہے. مریم نواز پنجاب کی بات نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ اگر دوسرے صوبوں میں سہولیات نہیں ملتی تو عوام اپنے حکمرانوں سے سوال کریں. پنجاب میں کام ہوتا ہے, سوال بھی ہوتا ہے. اپنے گھر کی لڑائی کو آپ ہمارے گلے نہ ڈالیں. ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو آپ کی سازش ہے یہ محلاتی سازش ہے. یہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ ایک محلاتی سازش ہے جو پنجاب اور وفاق کے درمیان ہے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی اس لڑائی میں آنا چاہتی ہے اور نہ برائے مہربانی آپ ہمیں اس لڑائی میں گھسیٹیں. آپ اپنی لڑائی اپنے گھر میں لڑیں. ہمیں ان لڑائیوں میں آنے کا کوئی شوق نہیں, لیکن ہم سمجھتے ضرور ہیں کہ ان کو پنجاب حکومت کو میاں شہباز شریف صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے بالکل اچھے نہیں. حکومت کے اتحادی ضرور ہیں, غلام نہیں. پنجاب کسی بھی پارٹی کی جاگیر نہیں. نون لیگ کی سانس بحالی ہوئی اور گلے پڑ گئی. سینیٹر پرویز خان کی دھواں پریس کانفرنس, کہا نون لیگ اپنے گھر کی لڑائی ہمارے گلے نہ ڈالے. شہباز شریف کرسی پر بیٹھے ہیں, یہ پنجاب حکومت کو پسند نہیں, اسی لیے بخلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے. رہنما پی پی وقار مہدی کا کہنا تھا, ہم نے سندھ میں سیلاب کو مینج کیا, پنجاب حکومت تو ناکام ہوئی, اسی لیے اتنا نقصان ہوا. پی پی ایک جانب سیز فائر کی بات کرتی ہے تو دوسری جانب ہوائی فائرنگ بھی کرتی ہے. شعلے اگلتی زبانوں کے ساتھ ہم سے سیز فائر کی امید کیسے رکھتی ہے؟ وزیر اطلاعات پنجاب کا جوابی وار, کہا جمہوریت کا لیکچر ہمیں مت دیں, آپ نے جمہوریت اپنے نازک کندھوں پر نہیں اٹھائی. یہ ہماری لیڈرشپ اور پارٹی کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ جو ذاتی حملوں کے بعد بھی خاموش ہے. سندھ میں کسی وڈیرے کی جاگیر نہیں جس کو آپ ہر فورم پر سندھو دیس کہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کو ملائیشیا میں عالمی اسلامی یونیورسٹی کی جانب سے پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری عطا. ملائیشیا کی ریاست پہانگ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. پہانگ کی ملکہ تنکو عزیزہ نے وزیر اعظم کو اعزازی ڈگری سے نوازا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پہانگ کی ملکہ تنکو عزیزہ آمنہ میمونہ سکندریہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بصیرت, نظم و ضبط اور ہمدردی سے قوم کی خدمت کی اور انہیں ثابت کیا کہ وہ مقصد سے جڑے ہیں. I devoted my humble services to serve the cause of the people of Punjab, the largest province of Pakistan, as their public servant, and now as the Prime Minister of Pakistan. And in the line of duty, despite my human failings, I tried my best to serve the people with sincerity of purpose and unwavering commitment.
बैन अल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी मलेशिया से डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री हासिल करना एजाज है। अपनी 40 साल खिदमत को पंजाब के आवाम के लिए वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डिग्री हासिल करने के बाद तकरीब से खिताब। बोले 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक पंजाब के आवाम की बतौर खादिम खिदमत की। हमेशा खुलूस नियत और साबित कदमी के साथ आवाम की खिदमत करता हूँ। अब वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से भी आवाम की भरपूर खिदमत कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मलेशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स के वफ्द की मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी, तजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। वफ्द की क़यादत कंपनी के को फाउंडर चेयर थॉम साव ने की। गोबी पार्टनर्स के वफ्द ने ई कॉमर्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में इश्तराक में गहरी दिलचस्पी दिखाई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इक़्तिसादी और तजारती शोबों में ताउन की गुंजाइश मौजूद है। मार के हक में हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई भी तैयारा न गिरा सका। पाकिस्तान ने कभी आदाद शुमार और हकाइक से खेलने की कोशिश नहीं की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की एक बार फिर तस्दीक। तर्जुमान पाक फौज का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा अमरीकी सदर ट्रंप 7 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर चुके। मार के हक में पाकिस्तान की चीनी साख्ता J-10C ने राफेल समेत मुतादिद भारतीय फिजाइया के तैयारे मार गिराए। जाफर एक्सप्रेस एक बार फिर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंटों की दहशतगर्दी का निशाना बन गई। शिकारपुर के गांव सुल्तान कोट में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। 6 मुसाफिर जख्मी। ज़राए के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पुलिस और रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन। 20 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी गई। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल बॉम्ब के जरिए किया गया। ट्रैक जल्द बहाल होगा। मैं अपने 150 साथियों के साथ उर्दन पहुंच चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन इसराइल के बदनामी ज़माना नेगेव डेजर्ट जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। इस दौरान हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पांव में बेड़ियां और जंजीरें डाल दी गई, हमारे आंखों पर पट्टियां बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर गन्स रखी गई और हमें बदतरीन किस्म का टॉर्चर किया गया। गाजा में इस्राइली फौज ने साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद को रिहा कर दिया। मुश्ताक अहमद ने रिहाई के बाद वीडियो बयान में कहा कि 150 साथियों के साथ उर्दन पहुंच चुका हूं। 5 से 6 दिन इस्राइल की बदनाम जमाना नेगेव डेजर्ट जेल में रखा गया। हाथों को हथकड़ियां लगाकर पीछे बांध दिया गया। हमारे ऊपर कुत्ते भी छोड़े गए और गन्स तानी गई। अपने मुतालिबात मनवाने के लिए हमने जेल में 3 दिन भूख हड़ताल की। रोशनी, साफ पानी समेत किसी चीज तक रसाई नहीं थी। गाजा में जुल्म और इस्राइली दरिंदगी के 2 साल मुकम्मल। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। खानदान के खानदान सेहूनी दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। 67,000 से ज्यादा शहीद, 20,000 बच्चे और 18,000 खवातीन शहीद। 23 लाख अफराद बेघर। भूख और गजाई किल्लत से 500 से ज्यादा शहरी दम तोड़ गए। इस्राइली हमलों में तिबी हमले के 500 अरकान समेत 270 सहाफ़ी शहीद हुए। इस्राइली बमबारी से गाजा की 90% इमारतें तबाह हो गई। हमास की हुकूमत का खात्मा जरूरी। हमास मंसूबा कबूल करे तो अमन होगा। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म का नया बयान सामने आ गया। नेतन्याहू का कहना है कि हमने ट्रंप के मंसूबे को कबूल किया। फैसला हमास के हाथ में है। अगर वो अमल करती है तो अमन कायम हो सकता है, वरना इस्राइल को अमेरिका की
مکمل حمایت کے ساتھ حماس کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی. منصوبے میں غزہ کو غیر فوجی علاقہ بنایا گیا اور حماس کو غیر مسلح کرنا، یرغمالی والی کی رہائی شامل. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے PTI کو آڑے ہاتھوں لے لیا. مولانا کی علی امین پر تنقید، کہا وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے پورا صوبہ برباد کر دیا. میں سمجھتا ہوں علی امین گنڈاپور کو ایک دن بھی عہدے پر نہیں رہنا چاہیے. PTI نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو بنایا. ان کے لیڈر کو اپنے لوگوں پر اعتبار نہیں یا وہ ان کو اس قابل نہیں سمجھتے. چھویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس براہ راست نشر ہوگا. عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواستیں منظور. دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے کہا المیہ ہے کہ ہم ہر چیز کا غلط استعمال کرتے ہیں. لائیو سٹریمنگ سے لوگوں کو تعلیم دینا چاہیے لیکن لائیو سٹریمنگ سے ایکسپوز ہو گئے. جسٹس عائشہ ملک نے کہا حکومت کا لائیو سٹریمنگ سے متعلق کیا موقف ہے. لائیو سٹریمنگ ایڈمنسٹریٹو سائٹ کا معاملہ ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا جواب. نوجوان ریاست مخالف پراپیگنڈا کا شکار نہ ہو. نوجوانوں نے ملک کے خلاف سازشوں کو ناکام بنانا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا تقریب سے خطاب، کہا کرپشن کا خاتمہ بڑا چیلنج. پوری سوسائٹی کرپشن میں ڈوب چکی ہے. بدعنوان عناصر ریاست سے غداری کے مرتکب ہوتے ہیں. بدعنوانی کے خاتمے کے لیے معاشرے کے ہر طبقے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. بلوچستان حکومت بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے. پنجاب میں سیلاب کا خطرہ منڈلانے لگا. PTI نے الرٹ جاری کر دیا. دریا ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر درمیانے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری. ترجمان کے مطابق آئندہ 2 روز میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر درمیانے درجے کے سیلاب کا امکان. دریا ستلج اور راوی میں پانی کے بہاؤ کا انحصار بھارتی آبی ذخائر سے اخراج پر ہے. DG PTI میں ایک ہی صوبے بھر کے کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت. اسموک کو سیزنل مینجمنٹ کی گئی ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو پورا سال کون کون سی انٹرونشن کی گئی ہے کہ اسموک کا جب سیزن آئے تو جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں سسپینڈڈ جو کہ PM 2.5 2 اور 10 جو کہ یہ پورا معاملہ اسموک کا ہے وہ بناتے ہیں، تو کیسے ان کی مقدار فضا میں کم کی جائے پورا سال. پنجاب میں اسموک کے خاتمے کا ایکشن پلان. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا اسموک کا تعلق ماحول اور انسان دوست سے صحت. اس ماحول کو پیدا کرنے کے لیے اسموک کا تعلق ماحول اور انسانی صحت سے ہے. اس سال اسموک کے خاتمے کے لیے انفراسٹرکچر کے منصوبوں کے حوالے سے اسموک پہ قابو پانے کے لیے انتظامات مکمل ہیں. اسموک کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے. اسموک کا باعث بننے والے عوامل کے سدباب پر خصوصی توجہ مرکوز. ماضی میں اسموک کی مانیٹرنگ کے لیے کوئی نظام موجود نہ تھا. جدید ایئر کوالٹی انڈیکس کلاکس بھی نصب کی جائیں گی. سینئر وزیر سندھ شہریار نام میمن سے الیکٹرک کار ساز کمپنی کے وفد کی ملاقات. وفد نے اپنی تیار کردہ الیکٹرک گاڑیوں کے ماڈلز، مقامی سطح پر اسمبلنگ اور چارجنگ انفراسٹرکچر کے منصوبوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی. اس حوالے سے وفد کا سندھ حکومت کے ساتھ شراکت داری کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال. شہریار نام میمن نے کہا الیکٹرک گاڑیوں سے ایندھن کی بچت کے ساتھ ماحولیاتی آلودگی میں بھی کمی ہوگی. روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. لواسات کے پہلے مونسون کا آغاز ہو گیا. سپر مون کے حجم اور چمک کے باعث دلکش نظارے. اسپارکو کے مطابق سپر مون کا آغاز رات 8:47 پر ہوا. چاند اس وقت زمین سے 3,61,000 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے. اسی وجہ سے چاند عام حالت سے 13% زیادہ روشن اور 6.6% زیادہ بڑا نظر آ رہا ہے. رواں برس 3 سپر مون نظر آئیں گے. دوسرا سپر مون 5 نومبر جبکہ تیسرا سپر مون 5 دسمبر کو دیکھا جا سکے گا.